لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، لہ الملک وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَہ الحمد، قابل تعریف صرف وہی ذات ہے، یحیی، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا، انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے، مردہ چیز تھی، وَیُمِیت، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا، اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے، صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی۔ اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے۔ کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی، پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں، 40 سال میں مر جاتے ہیں۔ ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے، جب چاہتا ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، خود زندہ رہتا ہے، لا يموت، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں، بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح۔ شیطان کیا کرے گا؟ یہاں دل نہیں لگ رہا، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں تیرا دھیان نہیں بٹ رہا، مزہ نہیں آ رہا، چھوڑ دو مزے کو یار۔ ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو، یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے، دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے گا، نہ بھی لگے تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار۔ میں نے قصہ سنایا نا، ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں، وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ان کو، وہ بیچارے بڑے بیزار کہ یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہو تو سردے میں جاتے ہم ان کو کونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا، اٹھ جا بھائی اگلا سردہ آنے والا ہے۔ وہ بہت تنگ آ گئے نا، انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا، حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا، اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ میرے حکم پر عمل۔ مزوں کی زندگی جنت میں ہے، یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے، ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے، آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا تھا۔ تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہاں ثواب ہے، وہاں کوئی ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں، تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو، ہمت کر کے عادت ڈالو اس کی۔ تو خیر میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ جنت۔ تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت میں، اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ زنا مت کرو، چوری مت کرو، سمجھ رہے ہو، جھوٹ مت بولو، پیسوں میں کرپشن، یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا، ایک ایک چیز پر آیت ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو، یہ کام مت کرو۔ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کسی سے ایگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو۔ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، عورت کا مال بولو نا مت کھاؤ، سمجھتے ہو؟ بہت ساری اس طرح کی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی حنفی کا، شافعی کا، کوئی اہل حدیث کا، کوئی دیوبندی بریلوی، اس پہ سب متفق ہیں، لیکن ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی۔ ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیے۔ کیوں شروع ہوتی ہے؟ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے رفع الیدین کی حدیثوں کا سارا پتہ ہے، مجھے امام کے پیچھے فاتحہ والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد ہیں، کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو پتہ ہو۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر، سمجھ رہے ہو نا؟ ابے عوام کو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا۔ ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی، تو حضرت کا اس پہ رسالہ ہے اصل الفتاوی میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے، تحقیق کتنی تھی، لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی،
حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا, کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو گے, نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی, اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے؟ تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے. تو کہا ان کی ہو جاتی تھی, جب ان کی ہو جاتی تھی ہماری بھی ہو جاتی ہوگی. ٹھیک ہے نا, مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ کو, کیونکہ حضرت اس کو وہ رسالے میں الجھا دیتے, پھر وہاں سے جواب, پھر یہاں سے جواب, اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں پی ایچ ڈی کر کے جاتا, اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں, ابے ان کو کیا پتا, یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا حنفیوں کی مخالفت میں. صحابہ کرام میں فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی, لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا. جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہا ہے اس پہ. انہوں نے موضوع کس کو بنایا؟ روم اور فارس کو. لڑنا ہے بھائی, جہاد کرنا ہے. سلطنت بڑی بڑی جو سلطنتیں ہزار ہزار سال سے ان کے اکھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے, اکھاڑ کے وہاں جا کے اسلام قائم کیا. پھر کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے آہستہ آمین, اگلے کی واٹ لگا دی. اگلے کی کیا لگا دی؟ ایسی کی بت پرستی ختم کر دی. محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑ دیا نا, حنفی تھا محمود غزنوی, تو اس کو شافیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ ہندوستان میں کیرلا میں شافی بھی بہت تھے, انہوں نے بھی محمود غزنوی کا ساتھ دیا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی بت پرستی کے سب خلاف ہیں, کوئی بات نہیں یار, فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, یوں کر رہا ہے نہیں کر رہا, کر رہا تو اللہ کی عبادت ہے نا, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے یوں کر لیا یوں نہیں کیا. آپ نے ایسے ایشوز بنا دیے قوم میں, اور لوگ پھر انہی لوگوں کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ کھوکھلے. جس کے پاس علم میں مضبوطی ہوگی وہ کبھی بھی ان مسائل میں قوم کو الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے قرآن کے اصل موضوعات یہ ہیں نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جنت. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا شیطان اپنے ویژن میں اور اپنے ٹارگٹ میں کلیئر ہے, ہم کلیئر نہیں ہیں. تبھی شیطان کی پلاننگ بڑی جاندار ہوتی ہے, ہماری پلاننگ جاندار اس لیے نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا سالے جانا کہاں ہے ہم نے, ڈاکٹر بننا ہے کہ باکسر بننا ہے, یزید پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے, بنو امیہ پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے ہمیں, ہمارا ہدف ہی کلیئر نہیں ہے. شیطان کا ہدف کلیئر ہے. شیطان کہتا تو بنو امیہ پہ پی ایچ ڈی کر نہ کر, میں تجھے ان اعمال سے روکوں گا جو تجھے جنت میں لے جانے سے روکیں گے. کیوں کرتا ہے یہ؟ بس یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ شیطان کو ہم سے بغض اس لیے ہے کہ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا, اور آدم کو کہاں لے گیا تھا؟ اللہ, جنت میں. تو اس کا پھڈا ہم سے بنو امیہ کا نہیں ہے, صحیح ہے نا, امام کے پیچھے فاتحہ والا نہیں ہے, رفع الیدین والا نہیں ہے. شیطان کا پھڈا ہم سے یہ ہے کہ اس کمبخت انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے نکلا ہوں, یہ پی ایچ ڈی کر لے یزید کے معاملے میں, یہ کمبخت جنت میں نہ جائے, ہر اس عمل سے اس کو روک دوں جو اس کو جنت میں لے جائے گا. تو وہ عمل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, جن کو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ڈیفائن کرتا ہے. تو وہی جنت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے کہ انسان کہے گا, جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے, لہذا میں نے پہلے سے وہ اعمال اختیار کر لیے جو اللہ نے قرآن میں بتائے تھے, میں نے وہ اعمال کو فوکس کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا. اور بہت سے ایسے ہوں گے, ابے یار ہم جنت پہ ایمان بھی لے کر آئے اور ہمیں یقین بھی تھا جنت بھی برحق ہے, جہنم بھی برحق ہے, لیکن ہم نے جو اعمال فوکس کیے اس کی وجہ سے دنیا میں تو ہم بہت بڑے چیمپئن بن گئے, لیکن قبر میں ہمیں اس کا کخ بھی فائدہ نہیں ہو رہا, کیونکہ اللہ تو کہے گا میں نے یہ علامتیں بیان کی تھیں اہل جنت کی, یہ والی تم میں کیا ہیں؟ شارٹ. اہل جنت راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں, اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں, ان غریبوں کو مال کھلاتے رہتے ہیں, بہت ساری جو ابھی اس پہ ٹاپک تو بڑا لمبا ہو جائے گا, تو وہ والی تمہارے اندر کوئی بھی نہیں. تمہارے اندر یہ ہے کہ فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, ڈمکانے نے یہ کر دیا, تو فلانے نے یہ کر دیا, نمبر پلیٹ ٹھیک ہے نا لگا. اور ان سب باتوں کے جواب ہیں, سب کے پاس جواب ہیں. لوگ کہتے ہیں نا جواب نہیں ہے, جواب ہیں, دے دیے علماء نے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگ نکلیں, لوگ کسی اور چیز کو فوکس کریں. اور جب آپ میں ضد ختم ہو جائے گی نا, پھر دلیل سے جواب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابھی تو ضد کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جب انسان کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے, آپ دلائل کے انبار لگا دیں, وہ کبھی بھی ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایک نئی بحث چھڑتی ہے. ایسے موضوعات کو کیا ہوتا ہے, ٹھنڈا ہونے دو. جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں نا لوگ, پھر آپ آرام سے ایک بات سمجھاتے ہو, لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آتی ہے. ابھی تو انا کے مسئلے بنے ہوئے ہیں, یہ ابھی کس کی سمجھ میں آئے گا بھائی یہ.